حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کرتے ہیں، آپ کی جدائی میں بے قرار رہتے ہیں، ذرا سی بھی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ایک دن بارگاہ رسالت میں تشریف لائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ ارشاد فرمایا ما غیر لونوں کا، اے میرے غلام ثوبان کیا وجہ ہے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے؟ کس چیز نے پریشان کیا ہوا ہے؟ کس چیز نے پریشان کر رکھا ہے؟ عرض کی کملی والے آقا فدا کا ابی و امی سونے، کملی والے آقا پیارے لجپال آقا، ماں بھی مرد ولا وجن غیر انی اذا لم اراکا استوحشت وحشتا شدیدتا حتی سنیے سرکار کے غلام کے کلمات کیا ہے؟ آقا نہ کوئی بیماری ہے، نہ جسم میں کوئی درد ہے، پھر وجہ کیا ہے؟ چہرے کا رنگ کس لیے بدلا ہوا ہے؟ اس پر پریشانی کے آثار ہیں، پریشان اس لیے ہوں آقا۔ اب جب آپ کی یاد آتی ہے، جب دل مچلنے لگتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، کملی والے سونے فوراً آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کا رخ انور دیکھتے ہیں، آقا آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کی زیارت سے ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، رنج و علم بھی دور ہو جاتے ہیں۔ آقا ذکرت الآخرہ، آقا پھر اچانک دل میں آخرت کا خیال آ جاتا ہے، فَأَخَافُ اللَّهَ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت آ جائے، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام عرض کر رہا ہے لِأَنَّكَ تُرْفَعَ مَعَ النَّبِيِّينَ۔ آقا کہاں میں غلام، کہاں آپ کا بلند مقام؟ آقا جنت میں پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، کہاں تشریف فرما ہوں گے؟ عرض کیا کر رہے ہیں آقا؟ اگر اللہ نے کرم فرمایا جنت عطا فرما بھی دی، آپ کا مقام پتہ نہیں کہاں ہوگا، یہ غلام ثوبان پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ آپ کا بلند مرتبہ، آپ کا شان بلند، آپ تو مالک جنت ہیں، آپ کو ساری نعمتوں کا اختیار رب نے عطا فرمایا ہے۔ کملی والے آقا ڈر اس بات کا ہے، خوف اس بات کا ہے کہ جنت میں تو اللہ رحمت سے داخلہ عطا فرما ہی دے گا، لیکن سونیا جنت میں جا کے جب آپ کی یاد آئے گی کیا پتا آپ کا دیدار بھی عطا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور جنت سے ہی منع فرما دیا پھر تو کبھی بھی آپ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو حکم دیا، اے جبرائیل جی رب جلیل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا، حکم لے جا۔ کون سا حکم ہے؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا اے محبوب اپنے غلاموں کو حکم فرما دو، اپنے غلاموں کو یہ میرا فرمان سنا دو، پریشان نہیں ہونا۔ من یطع اللہ والرسول، شرط یہ ہے زندگی اتباع خدا اور اتباع مصطفیٰ میں گزارو، اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزار کے آؤ۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، فرمایا جو اتباع رسول میں زندگی گزار کے آئے گا، جو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف پیار کے کھوکھلے دعوے نہیں کرے گا، صرف زبانی کلامی پیار نہیں بلکہ اتباع مصطفیٰ بجا لائے گا، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں اپنائے گا، حضور کے فرامین کو پڑھ سن کر عمل کرنے کا مزاج بنائے گا۔ فرمایا عرش والا رب اسے قیامت والے دن جنت میں نبیوں کا، صدیقوں کا اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ کس کا جی؟ نبیوں کا، صدیقوں کا، والصدیقین والشہداء والصالحین، نیک لوگوں کا، شہداء کا اللہ ساتھ عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا کتنے سونے ساتھی نے جی، کتنے سونے ساتھی ہیں، کتنے چنگے ساتھی ہیں، جنہیں انبیاء کا ساتھ مل جائے، جنہیں صدیقوں کا ساتھ مل جائے، جنہیں شہداء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، جنہیں نیک لوگوں کی معیت نصیب ہوگی۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو، اپنے نبی کی امت کو والہانہ محبت اور عشق کے ساتھ اور بے حد درجہ پیار کرنے والوں کو یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے، آ سونے مصطفیٰ کا رنگ اپنا کے تو آ جا، سونے نبی والی سیرت و صورت وہ رنگ میں، اس رنگ میں ڈھل کر تو آ جا۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اپنے وجود پر سجا کر تیری زندگی کے لمحے لمحے سے سنت مصطفیٰ کی، اطاعت مصطفیٰ کی خوشبو آنی چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جو ان کے بن جاتے ہیں، ساری کائنات پھر اس کی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پیاری صورت اور سب سے پیارا طریقہ تو وہ ہے نا، اور سب سے خوش بخت ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ طریقہ سماعت فرمایا اور خود حضور کو وہ عمل اپنا کر اپنے صحابہ کو بتاتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا، کبھی غلاموں کے ساتھ محبت کرتے دیکھا، کبھی رنگ کے کالے موٹے ہونٹ والے بلال حبشی کو خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھاتے دیکھے، جنہوں نے شب روز حضور کو آپ کے مبارک کلمات آپ کی مبارک زبان سے سنے، اور قربان جاؤں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے
حضور کی اتباع اس انداز میں فرمائی ہے، صرف سن کر دیکھ کر ان لمحوں کو بھلا نہیں دیا، بلکہ اس انداز سے محفوظ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک معزز نبی، سارے عزت والے نبی، لیکن کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی باتوں کو، اپنے نبی کے عمل کو، اپنے نبی کے لفظوں کو اس انداز میں محفوظ نہیں کیا جس طرح آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا ہے، جس طرح حضور کے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ حضور کا ایک ایک عمل یاد کیا، ایک ایک بات یاد کی، یہاں تک کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہری نمازیں تو جہری رہی، سری نمازوں کے اندر سرکار کون سی صورتیں پڑھتے تھے، کون سے کلمات تلاوت کرتے تھے؟ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت فجر میں تلاوت قرآن بیان کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں آؤ نا نبی کے غلاموں میں آپ کو بتاؤں، مدینے والے مصطفیٰ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم رمقت النبی 24 و 25 مرتن یقرأ فی الرکعتین قبل صلاة الغداة و بعد صلاة المغرب قل یا ایہا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ دیکھو نا حضور کے غلاموں نے کس انداز میں پیار کیا آقا سے، ایک لمحہ بھی محفوظ کرنے سے نہیں چھوڑا، ایک ایک بات غلاموں تک پہنچائی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں، آؤ نہ سنو، میں نے سرکار مدینہ کو ایک دفعہ نہیں، میری خوش بختی تو دیکھو، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 24 یا 25 مرتبہ میں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، اور کس انداز میں دیکھا؟ سرکار سنت فجر پڑھ رہے ہوتے یا مغرب کے بعد والی 2 سنتیں پڑھ رہے ہوتے، حالانکہ سنتوں میں جہری قرات نہیں ہوتی، سری قرات ہوتی ہے، آہستہ آواز میں قرات ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پہ قربان، اور لفظ بھی بڑے سونے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے صرف دیکھا نہیں، رمقت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے صرف دیکھا نہیں بلکہ ٹکٹکی باندھ کر بغور غور کے ساتھ مصطفیٰ جان عالم کا چہرہ دیکھا، ایک واری نہیں، 10 واری نہیں، فرماتے 24 سے 25 مرتبہ دیکھا۔ اور عمل کیا بیان کرتے ہیں؟ فرمایا حضور فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب کے بعد والی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد تلاوت فرماتے تھے۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے۔ بھئی جنہیں دا لڑ بلڑ بابے دا او ترانہ یاد کیتا تے اس لوری نال پلیا وا او نہ پڑے، تے جنہیں مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا درود سن کے اماں دی زبانی سونے نبی دا سونا درود سن کے جڑا پلیا نا، او سرکار دا یہ سونا ذکر زبان تے سجاوے، عرش والا رابی راضی، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی۔ نعت پڑھن چکا دی شرم، شرماوے بندہ گانا گاؤن چے، شرماوے بندہ گال دین چے، اور شرماوے بندہ مسلمان نو برا آکھن چے، حضور دا ناز آکھ دے شرماوے، گل چنگی
اندر یہ نہیں ہے کہ محبت نال شامل ہو جایا کرو. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے ادائے بے مثالی